أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28 سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی پڑھتے ہیں. جو آپ سمرتی کا بات کر رہی ہے نا، وہ انڈین کے، یہ تو درست ہے کہ وہ گئی ہے. وہ گئی تھی حج کا معاہدہ رینیو کرنے. وہ ہمارے بھی گئے ہوئے تھے. یہ 5 سال بعد رینیو ہوتے ہیں معاہدے. تو وہ اس کے لیے گئی ہوئی تھی. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ مسجد نبوی میں گئی ہے، یہ سب سوشل میڈیا کی پوسٹ ہی ہے. اس کی کوئی اتھینٹک وہ نہیں ہو سکی. نہیں، یہ گپ ہے. حرم کی حدود میں بھی نہیں لے کر جا سکتے اور نہ ہی لے جاتے ہیں. یہ آپ اگر دیکھیں نا، اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ مدینہ کے باہر کھڑا دکھاتے ہیں اور پھر ایک دم سے وہ مسجد کے اندر کیمرہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں، اور خالی کیمرہ جو ہے وہ گھما رہے ہیں، ان لوگوں کو مسجد میں نہیں دکھا رہے. پھر دوبارہ لے آتے ہیں، وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کے شہر کے دروازے پہ کھڑے. بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ گپ ہے. کیونکہ اگر یہ مسجد کے اندر گئے ہوتے تو یا تو ان کے پاس صحیح بات ہوتی، پروف ہوتا، اور یا پھر بالکل ہی بات باہر نہ آ سکتی کیونکہ وہ کنگڈم ہے. تو یہ ادھی گڈی بات، یہ سب، اور آپ دیکھیں سب سوشل میڈیا پر ہے. یہ ایز نیوز کہیں نہیں آئی. یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر یہ بات ہوئی ہوتی تو پراپر خدا نہ خواستہ تو یہ بات ایز نیوز آتی، لیکن یہ نیوز کے طور پر بات نہیں آئی. یہ سب سوشل میڈیا کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے. تو یہ ایویں سنسنی پھیلاتے. اس میں وہ سمرتی چوہان تو گئی ہوئی تھی، وہ نہ جاتی کوئی اور جاتا. وہ ان کی وہ ہے فائنانس کہتی ہوں، کیا ہوتا ہے، فورن افیئرس کی منسٹر ہے ان کی. تو وہ گئی ہوئی تھی اس معاہدے کو رینیو کرنے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی نے تو جانا تھا. بھارت میں ایکچولی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. بھارت میں مسلمان اقلیت ہے، لیکن ویسے بھارت کے مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر بھارت میں حج کرنے کے لیے جنہوں نے جانا ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے پھر ڈفرینٹ طرح کے ٹرمز اور چیزیں تو ہوتی ہیں. تو یہ کہانی ہے زیادہ، اس میں بے اصل بات. اتنی ابھی ان کی جرت نہیں ہو سکی. انہوں نے جو بھی ابن سلمان نے گندے ڈالا ہے وہ حرم سے باہر باہر ڈالا. وہ ان کو بھی دکھا رہے تھے انگریزوں کو بھی کہ وہ چارہ تفریح کے لیے جیسے ادھر آتے ہیں حرمین میں نہیں جاتے. ہاں، جدہ شدہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ تو پہلے بھی جاتے تھے. رہ نہیں سکتے، وزٹ تو کر سکتے ہیں. وزٹ کرنا منع نہیں ہے، حرمین میں وزٹ نہیں کرے گی، حرمین نہیں جا سکتے. لیکن جو حجاز ہے، باقی سعودی عربیہ ہے، وہاں پر وہ جا سکتے ہیں. جو غیر مسلم ہے ان کو وہاں کی شہریت نہیں دی جائے گی، لیکن وہ جا سکتے ہیں. تو بس وہ جاتے ہیں مختلف گھومنے کے لیے بھی پہلے گھومنے کے لیے نہیں جاتے تھے، الاؤ نہیں تھا اتنا، لیکن کاروباری مقاصد کے لیے آتے تھے اور مقاصد کے لیے آتے تھے، جابس کے لیے آتے تھے. آپ گھومنے پھرنے بھی چلے جاتے ہیں. تو خیر یہ منع بھی نہیں ہے، یہاں تک تو کوئی خرابی نہیں. آپ دیکھیں جب امریکن آرمی اتنی رہی ہے وہاں پر، تو عیسائی ہے نا وہ بھی تو رہے ہیں، گھومتے پھرتے رہے سارے. ادب ادب مذہباً یہ منع نہیں ہے، یعنی کہ ادب میں ان کا آنا، یہاں گھومنا منع نہیں، اس میں خرابی نہیں. مکہ مدینہ میں نہیں آ سکتے. باقی یہ ہے کہ بس ان کے رنگ میں جو رنگے جا رہے ہیں، پریشانی تو اس کی ہے نا. عیسائی تو وہاں پر ہے، وہی اجازت ہے. ہاں، وہ اجازت نہیں ہے ان کا. ہاں جی، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. وہ عرب میں کیا، وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حرام ہے. لیکن وہ خرابی وہاں پر بھی اتنی ہے، یہاں پر بھی اتنی ہے. یہاں والے کون سے بازار ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک اسلامی جمہوریہ کے اندر کیا اس فلم انڈسٹری ایک حلال اور جائز پروفیشن ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا. تو بہرحال یہ فتنے ہیں. ان فتنوں میں ایک فتنہ جھوٹ بھی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا آخر زمانے میں لوگ آئیں گے ایسے بیٹھ کر بات کریں گے جیسے ان سے بڑا تو اہل علم ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا کسی بات پر، یہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے اور یہ لوگوں میں سنسنی پھیلائیں گے۔ تو یہ میڈیا والے نا یہی ہیں، ان کا یہی کام سنسنی پھیلانا اور آدھی ادھوری باتیں کرنا اور لوگوں میں پریشانی پیدا کرنا۔ اللہ ان کے بھی شر سے بچائے۔ اچھا جی، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِمَّا تُرِدُنَّ عَنْهُمْ، اگر تم اعراض کرتے ہو ان سے، ابتغاء چاہتے ہو، رحمت میں ربی کا اپنے رب کی، ترجوہا تم امید رکھتے ہو جس کی، فقل تو کہو، لہم ان سے، قولا میسورا آسانی والی بات۔ اگر تم سوال کرنے والوں سے اس لیے اعراض برت رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو کہ تمہیں اللہ کی رحمت کا انتظار ہے، وہ رحمت جس کی تمہیں اپنے رب سے توقع ہے، تو ان سے نرم بات کرو، آسانی والی بات کو، یعنی کہ آپ سے کسی نے آ کر مدد مانگی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ضرور اس کی مدد کروں گا، یا جو بھی آیا اس کی مدد کروں گا جب میرے پاس وسعت ہوگی، جب میرے پیسے آ جائیں گے، فرض کریں پیسے آنے ہیں، تنخواہ آنی ہے، یا کسی نے آپ کی پیمنٹ کرنی ہے، کچھ بھی ایسا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو اس میں لڑے جھگڑے میں، یعنی کہ اس پہ اس کو گلے نہ پڑ جائیں، غصہ نہ کریں کہ ہاں تم لوگ تو مانگتے رہتے ہو، آ گئے کہاں سے دیں، ایسے مت کرو، اسے نرمی سے کہو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی سمجھانا اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کر دیں، نہیں کر سکتے تو غضبناک نہ ہوں، بلکہ ان کو نرمی کے ساتھ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں اگلا کتنی مصیبت میں مانگ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مانگنے والے نہیں ہیں، بھکاریوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ویسے تو بھکاریوں کو بھی ڈانٹے نہیں، ڈانٹنے سے کیا ہونا ہے، ان کو بھی نرمی سے منع کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں بات بھکاریوں کی ہو ہی نہیں رہی۔ بھکاریوں کو تو مانگنے میں شرم ہی نہیں آتی نا۔ میں کل آتے بھی یہی سوچ رہی تھی، میں کل گئی تھی، کل نہیں سیٹرڈے کو مسکین پورے پڑھانے گئی ہوئی تھی، تو میں واپس آئی ہوں تو ایک عورت تھی، تو وہ یعنی کہ میں بھی ذرا دور تھی کنگز وے کے قریب، تو وہ بول بول کے مانگ رہی تھی، اتنی اونچی اس کی کڑکدار آواز تھی کہ ہلکی ہلکی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، گزر گئے تو سڑک خالی ہو گئی، تو میرے گھر کے آگے نا وہ بانسوں کی بنی پہ بیٹھ گئی ہے، آرام سے بیٹھ گئی ہے۔ تو جب میں قریب پہنچی ہوں نا کہ اس کو نظر آنی شروع ہوئی، تو اس نے دوبارہ سے سٹارٹ لیے کراری آواز میں، تو میں نے کہا کہ دیکھو کتنی پروفیشنل ہے نا یہ عورت، یہ ادھر ہی ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کون کدھر جاتا ہے، کس کا گھر، آپ کو دیکھا ہوگا نا اس میں آپ ادھر، یہ ادھر ہی ہوتی ہے، پھر مجھے اسکول تو میں اب آیا کرنا ہوتا ہے ہاں، اور ہٹی کٹی عورت ہے، میرے کدو کاٹ کی، اور عمر بھی ٹھیک ہے اس کی، کوئی بوڑھی بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے اتنے دھڑلے سے مانگتے ہیں، وہ اتنی پروفیشنل ہے، وہ ایک سیکنڈ میں، اور آواز میں درد بھی اس کے ہے، درد لے آتی ہے نا اسے نہیں نہیں سیریس ایسے درد، یہ 3 بچیاں دی خاطر دے دے اس طرح کر کے نا، وہ میں نے کہا دیکھو ہاؤ مچ پروفیشنل شی از، کہ وہ اس سے دیکھا اب سڑک پہ کوئی نہیں ہے تو وہ ایسے آرام سے بیٹھ گئی، پر تھلا مار کے جس کو ہم کہتے ہیں، اور مزے سے اس نے وہ تھیلے سے بوتل نکالی ہے پانی کی اور پینے لگ گئی ہے، تو جو اس نے دیکھا تو اس نے 1 سیکنڈ میں بوتل رکھی ہے اور تھیلا پیچھے کیا، اور اٹھ کر وہ اسی درد مندی کے ساتھ، اس کی آواز میں وہ سیڈنس بھی تھی کہ جو اجنبی ہو اور یا اس نے نہ دیکھا ہو تو اس کا دل دکھے کہ پتہ نہیں بیچاری کتنی پریشان عورت ہے۔ تو ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ٹرینڈ ہے مانگنے کی، یہاں تو بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بیچارے سوال نہیں کر سکتے، کوئی اپنا بہن بھائی، کوئی ایون بعض اوقات کام والے۔ جب کورونا کا ہوا نا فرسٹ ایئر، اور بہت آپ کو پتہ ہے شدید لاک ڈاؤن تھا، تو جو ہمارے ورکرز وغیرہ تھے ان کے لیے ہم نے راشن بنوایا، ان کو دیتے رہے، تو نجمہ کی فیملی بڑی ہے، جو میری میڈ ہے اس کی فیملی بڑی ہے، میری غلطی تھی، مجھے خیال نہیں آیا، تو وہ آئی میری طرف تو نا ایک دم سے نا سارے آتے تینوں خیال ہے، میرا کوئی خیال نہیں، میں نے تو کدی نہیں پوچھا، ایسے اونچا اونچا بولنا شروع کر دی، تو میرے میاں ان کے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اس کو کیا ہوا، اس کو یہ ان کے ایسے، میں نے کہا ایک منٹ رکے، تو میں پلٹی، میں کہا نجمہ کیا بات ہے، کیوں ایسے بول رہی، تو میں نے بس اتنا آرام سے کہا تو اس نے رونا شروع کر دیا، میں نے بٹھایا، میں کہ کی ہویا کی گل کی ہے تینوں، کہندی ہے ایک باری تو راشن دیتا، تینوں نہیں پتا میرے انے بچے نے، مجھے ایک راشن ہونے، تو میں کہ تو آرام سے میں تاں بھی تینوں دے رہا گی، یعنی کہ اس
مجھے سمجھ آ گئی، اس نے کبھی نہیں مانگا، وہ اتنے سالوں سے میرے پاس ہے، اس نے کبھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا. وہ عید پر عیدی بھی نہیں مانگتی، جو دے دو اس سے لے لینا، نہ دو اس نے نہیں مانگی، وہ ایسی خاتون ہے. تو اس کو ہوا کہ گھر میں راشن نہیں تھا، مجھے سمجھ آ گئی، تو اس کو کہنا مشکل لگ رہا تھا، تو اس کو غصہ آ گیا. تو اس نے مجھے بولنا شروع کر دیا کہ تمہیں خود سے پتا نہیں کہ مجھے زیادہ راشن دو. تو میں نے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو، میری غلطی ہے، اچھا غصہ نہ کرو، بیٹے کو وہ آ کے راشن لے جائے. تو جو نہیں مانگتا نا اس سے مانگا نہیں جاتا. ہم آپس میں کبھی دیکھ لیں کہ کسی وقت کسی کے گھر گئے ہوں، تو جیسے سر دکھ رہا ہے یا کچھ، تو اور نہ ان کے ساتھ فرینکنس ہو، تو ہم سے اتنا نہیں کہا جاتا کہ ایک کپ چائے دے دو، ہے نا. وہ بوتل پکڑا دی، جو پکڑا دے، ہم نہیں پینی یا کچھ، تو ہم، یا ایسا کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بوتل پکڑا دیتا ہے ٹھنڈی اور گلا خراب ہے یا کچھ ہے، اور ہم پی لیتے ہیں، اور گھر آتے ہیں تو گھر والے بولتے ہیں کہ منہ میں زبان نہیں تھی، منع کر دیتے. تو ہم کہتے ہیں کیا منع کرتے ہیں، اب شرم آتی ہے. تو جس طرح ہم ہیں اسی طرح سب ہیں. تو یہ اللہ خاص ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تم سے بات کریں تو پتہ نہیں اگلے نے کتنی ہمت کر کے بات کی ہے، تو اس کو آگے سے ہارش جواب مت دو، اس کے ساتھ غصہ مت کرو، اسے نرمی کے ساتھ کہہ دو کہ میں نہیں کر سکتا، اگر میرے پاس گنجائش ہوگی تو میں کر لوں. یا اور کچھ بھی اگر کوئی وعدہ کر سکتے ہیں، فور ایگزامپل ایسا ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ بھی میری فلاں جگہ سے پیسے آنے ہی ہیں، آپ اس وقت کوئی ارینجمنٹ کر لو، وعدہ کر کے کسی سے ادھار لے لو یا کچھ کر لو، اس ڈیٹ تک میں آپ کو یہ پیسے پے کر دوں. تو یہ نہیں کہ آپ جس طرح بھی ہیلپ کر سکتے ہو کر دو، لیکن بات اہم کیا ہے اس میں، قولم میسورہ، نرم بات. انہیں نرمی سے کہو، ان کو ڈانٹو مت کہ وہ بہت انسلٹ فیل کریں گے. پھر بات وہی آ جاتی ہے، اپنے اوپر ہی لے لینا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑ جائے، فرض کریں کسی بہن بھائی کو کہیں کہ مجھے کچھ مدد کر دو یا ادھار دے دو، بھائی سے ہی کہیں کہ بھائی مجھے ادھار دے دو، بھائی کہے کہ کی مصیبت ہے تو گلے ہی پئی رہنی، تو کس قدر انسلٹ فیل ہوگی، کیونکہ ہم تو کسی سے لینے والے ہیں نہیں. اگر اب مصیبت کوئی ایسی آ ہی جاتی ہے، انسان ہے، زندگی ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی نا. تو ذلت فیل ہونا، انسلٹڈ فیل ہونا، یہ بہت بڑی تکلیف دے بات. تو لہٰذا جب بھی کوئی بات کہے، اگر کام کر سکے تو الحمدللہ، نہ کر سکے تو نرمی کے ساتھ اگلے کو جواب دیں. بیکاریوں کا بھی نرمی سے ہی منع کریں گے ہم نے ان کے ساتھ ہارش نہیں ہونا. لیکن ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات خاص طور پر ان کے لیے ہے جو بیچارے سوال نہیں کرتے. سوال نہ کرنے والے کے لیے سوال کرنا بہت مشکل ہے. ولا تجعل، نہ تو رکھ، یدا کا ہاتھ اپنا، مغلولتن بندھا ہوا، الا عنقی کا گردن کے ساتھ، ولا تبسطھا، نہ ہی اس کو کھول دے، کل البسطی، پوری طرح کھول دینا، فتقعد، بیٹھا رہ جائے گا، ملومن، حسرت زدہ، محسورا، حسرت زدہ، ملومن، ملامت زدہ. ملامت کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، جسے لوگ کہیں کہ تمہاری غلطی ہے، اور حسرت زدہ افسوس کرنے والا. اللہ کہتے ہیں نہ تو اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لے، نہ بالکل کھلا چھوڑ دے. دونوں صورتوں میں تو بیٹھا رہ جائے گا، ملامت زدہ، حسرت زدہ. کیا مطلب ہے؟ باندھنے سے مراد ہے بخل کرنا. بخل کرنا یہ ہے نہ اپنے اوپر خرچو، نہ اولاد پہ خرچو، بس پیسہ لے کے بیٹھے رہو، یہ بخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، بخیل وہ ہے جو پیسہ نہ اپنی ذات پر خرچے، نہ اپنے گھر والوں پر خرچے، نہ اللہ کی راہ میں خرچے. پیسے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر ان تین مقاصد پر پیسہ نہیں خرچتے تو پھر پیسے کا کیا مقصد ہے؟ پیسہ جمع کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، پیسہ تو استعمال کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، کھا لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، جو چھوڑ جاؤ گے وہ تو وارثوں کا مال ہو. ایسا ہی ہے نا. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نے اس کو سمجھنے کے بعد بہت کچھ اپنی زندگی میں چینج کیا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جو ساری زندگی دوسرے کے مال کی حفاظت میں گزار دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا. آپ نے کہا اچھا، لیکن میں تو تم سب کو ایسا ہی دیکھتا ہوں. سمجھ آئی بات کی؟ بس اتنی حدیث ہے کہ ساری عمر جس مال کو سنبھال کر بیٹھے رہے پھر مر گئے، وہ مال تو وارثوں کو ملا. تو دوسروں کے مال کی حفاظت میں زندگی نہیں گزارتی.
میرا مال تو بس اتنا ہے جو میں نے کھا لیا، پہن لیا، یہ اللہ کی راہ میں دے دیا. تو لہٰذا مال کو استعمال کریں. تو جیسے ہوتا ہے نا، اچھی چیز آ گئی، اچھی چادر خرید لی تو سنبھال کے رکھ دو، اچھا جوتا لے لیا تو سنبھال کے رکھ دو. کس لیے بھائی؟ استعمال کرو، استعمال کے لیے ہے چیز. اللہ نے اچھی چیز عطا فرمائی ہے، استعمال کریں. اولادوں کی فکر نہ کریں. اگر اولادیں لائق ہوں گی تو اپنے لیے خود کما لیں گی، اور اگر نالائق ہیں تو انہوں نے وہ بھی ضائع کر دینا جو آپ نے جمع کیا ہوا. تو لہٰذا آج یوز کریں چیز، خود کریں، کسی کو دے دیں، بچوں کو دے دیں، استعمال کریں، سنبھال کے نہ رکھیں. اور میں نے اپنی والدہ سے یہ چیز سیکھی ہے، نہیں ان کی زندگی سے. میری والدہ بیوہ تھی، ہم 3 بیٹیاں تھیں. تو میری والدہ کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ جہیز کیسے بنے گی. تو جو کوئی اچھی چیز آتی تھی نا، تو ہمارے گھر میں پیٹیاں تھیں، عمر یار کی 2 زنبیلیں، تو میری والدہ اس میں ڈال دیتی تھی. چاہے کہیں سے کوئی الیکٹرانکس آئے ہیں، تو چاہے کوئی کپڑے آئے ہیں، تو کچھ بھی. پھر میری والدہ خیر وفات پا گئی، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. ان کی زندگی میں کسی کی بھی شادی نہیں، وفات پا گئی. خیر جب شادیوں کا وقت آیا تو وہ سارے کپڑے نا آؤٹ آف فیشن ہو چکے. میری بہت قیمتی قیمتی کپڑے تھے ایکچولی وہ. میرے اپنے ماموں، میری امی کے کزنس وغیرہ سبھی اس وقت آپ کو پتا فیشن تھا سعودیہ، سب سعودیہ. تو سعودیہ سے آپ کو پتا وولی فلیٹیں آتی تھیں، کریبیں آتی تھیں، اور وہ لمبے لمبے بالوں والے وہ چمک والے کپڑے آتے تھے. وہ ان پہ بڑی لمبی لمبی فال ہوتی تھی. ایک آتے تھے جھالریں سی بالکل، اور ایک آتے تھے کہ وہ بہت چمکدار شرٹس بنی ہوتی تھی، مور بنا ہوا، کچھ بنا ہوا، اور وہ بڑا چمکدار ہوتا تھا، بروکیڈ. تو بروکیڈ کی شرٹس آتی تھی، اور وہ بڑی خوبصورت. ایک تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں بڑی تڑپی تھی اس کے لیے، چھوٹی تھی میں. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا امی یہ مجھے بناتے ہو. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں. اس میں نا مور بنا ہوا. وہ مجھے مور نہیں اٹریکٹ کیا، کپڑے چپڑے کی تو ظاہر ہے بچوں کو کیا پہچان ہوتی ہے. تو وہ سی گرین آف وائٹ کلر کی شرٹ ہے، اس پر سی گرین کلر کا نا چمکدار مور بنا ہوا. تو میں نے مور کے لالچ میں بڑا امی سے ضد کی، پر میری والدہ نہیں مانی. خیر وہ سب پڑا رہا. تو جب شادی کا وقت آیا، میری جو پہلی ہماری بہن جس کی شادی ہوئی، اس کی شادی کا وقت ہے، تو اس وقت آرگینزا ان تھا. وولی فلیٹے، کریبیں، یہ تو ساٹنے یہ تو ختم ہو گئی، یہ کب یوز ہوتی. خیر کسی کی بھی شادی میں وہ کپڑے یوز نہیں ہو سکے. وہ بس خود ہی پہن پہن کے پھر یہ نہیں کہ ختم کیے. کہ اب کیا کریں ان کا، ہاں اب کیا کریں ان کا. تو میں نے اس سے یہ چیز سیکھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو کام نہیں آئے، تو کیا ہماری شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا ہم کپڑے نہیں لے کر آئیں؟ تو بات یہ ہے کہ جس وقت پر جو کام ہونا ہوتا ہے اس کے ثواب اللہ پاک فراہم کرتے ہیں. تو زیادہ فکر نہ کیا کریں. تو جو چیزیں آئیں ان کو استعمال فرمائیں، اللہ خیر کریں گے. اللہ نے کہا میانہ روی سے چلو، نہ تو اتنا ہاتھ کھول دو کہ سب کچھ لٹاتے پھرو، اور نہ ہی بخیل بن کر بیٹھ جاؤ. یعنی کہ میانہ روی سے مراد سادہ سی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اتنی سیلری، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں کی اتنی فیس دینی ہوتی، اور فلاں مہینے میں فیس ڈیو ہے، تو ظاہر اس کی فیس کے پیسے جمع کر کے رکھیں. یہ بخالت نہیں ہے، یہ عقل کا تقاضا. اور ایک بھی پیسہ نہیں خرچتے، گھر کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتے، یہ بخالت. اور دوسری طرف یہ کہ سارے پیسے لگائے جا رہے ہو، اور اگلا کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے کہ بھئی آپ کی 2 لاکھ روپیہ سیلری ہے، اور آپ ساری کی ساری خرچے دے دیتے ہیں، بچے کی فیس کہاں سے دیں گے؟ یا سال بعد بچے کی شادی. ایک تو یہ ہے نا کہ بچی پیدا ہوئی تو سامان جوڑنا شروع کر دیا، وہ تو اسٹوپڈیٹی ہے. لیکن بچی کی شادی طے کر دی کہ بھئی 2024 کے جنوری میں ڈیسائیڈ کریں، 2025 کے جنوری میں بچی بیاہ دینی. اب اس سال تو بچے کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، جو آ رہا ہے خرچ کیے جا رہے ہیں. بھئی بچے کی شادی نہیں کرنی، اللہ مالک ہے، تو پھر اللہ ہی تو دے رہا ہے. اب وہ لٹائی جاؤ گے تو پھر اللہ کیا کرے؟ اللہ نے زمین پہ آگے تھوڑی کرا دینی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ درمیانہ رکھ، آپ کے جو اخراجات ہیں ان کا خیال بھی رکھیں، اور بہت زیادہ پیسہ بھی جمع کر کے نہ رکھیں، اس کی بھی ضرورت. تو درمیانہ چاہیے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. دیکھیں جی، حالات جو ہے نا یہ سیکنڈ ریزن ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. اصل اللہ کا حکم ہے.
جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو رزق کھلتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو رزق تنگ ہوتا ہے. جو وقت جیسے گزرنا ہے ویسے ہی گزر. لہذا جب رزق میں برکت ہو تو صدقات کی کثرت کریں، اور جب رزق میں تنگی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر سے کام، کیونکہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ پورا ہو کے رہے اور اپنے مقررہ وقت پر ہی چل جائے. کوشش کرتے رہیں، اپنی کوشش پوری کریں، محنت پوری کریں، لیکن اللہ کی رضا پر راضی بھی رہیں. ہوتا ہے نا کوششوں کے باوجود کام نہیں چلتا. خاص طور پر کورونا کے بعد تو یہ سچویشن خاص طور پر دیکھنے میں آ رہی ہے. میرے گھر میں ہے، ہر گھر میں ہوگی کہ آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں مگر ویسے نتائج نہیں مل رہے جیسے پہلے ملتے. بس جس کو کہتے ہیں نا گزارا ہو رہا. تو کوئی بات نہیں، اللہ رب کریم خیر فرمائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی، آسانی انشاءاللہ. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی پتا ہے تم لوگوں کے ضرب کیسے ہیں، کس کو مال دینا ہے کس کو نہیں دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. تو کس کو کون سے کام کی نگرانی دی جائے یہ اس کو پتا، کس کو مال دے کر لوگوں کی خدمت پہ لگانا ہے اور کس کو مال سے دور رکھ کر کام لینا ہے اس کو پتا. ہمارے ہوتے ہیں نا 2-3 بچے، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا کاروبار سنبھال سکتا ہے اور کون سا ضائع کر دے. تو پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑے کو پیچھے کر کے چھوٹے کو انچارج بناتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ صلاحیت نہیں ہوتی اس میں، اور یہ چیز ہم سمجھتے ہیں. تو اگر ہم سمجھتے ہیں تو وہ تو رب ہے، وہ تو بدرجہ اولا سمجھتا اور جانتا، اسے تو بنایا ہے ہمیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ مال تو سبھی چاہتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، کسی کو دیتا ہوں کسی کو نہیں دیتا. یہ میری اپنی سلیکشن ہے. کس بنا پر ہے؟ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تمہارے کرتوت کارنامے. لہذا میں بہتر جانتا ہوں کہ کسے کھلا رزق دینا ہے اور کسے جو ہے پورا پورا. فَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، نہ تم اپنی اولادیں قتل کرو، خشیۃ املاق، مفلسی کے خوف سے. بچے کیوں مارے جاتے ہیں؟ آج کیوں بچے مارے جا رہے ہیں؟ ابورٹ کیوں کرتے ہیں؟ مارنے سے مراد ہے بچے ابورٹ کرانا، یعنی کہ ابورشن کرانا، اسقاط حمل. 2 بچے کافی، ہمیں تیسرا نہیں چاہیے. کیوں کرتے ہیں؟ پیسوں کا ہی خوف ہے نا جی. ہم تو 2 بچے بھی نہیں پال سکتے، ہم تیسرا کیوں کریں؟ ہم تو فیس نہیں دے سکتے. تو بھوک کا ہی خوف ہے نا. پہلے بھی یہی تھا. بیٹیوں کو اس لیے مار ڈالتے تھے زیادہ تر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں اس لیے مار ڈالتے تھے کہ شادیاں کرنی پڑیں گی، نہیں، یہ ریزن نہیں تھی. عربوں میں جہیز وہیز کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا جیسا برِ صغیر میں ہے. عربوں میں بھی یہی تھا کہ بیٹے جو ہے وہ کمائیں گے اور بیٹیاں بیٹھ کر کھائیں گی. تو بیٹے تو زیادہ ہونے چاہیے تو بیٹیاں کم ہونی چاہیے. تو وہ رزق کا ہی مسئلہ بناتے تھے. تو بیٹوں کو اس لیے زندہ رکھتے تھے کہ قبائلی زندگی تھی نا، تو وہاں تو زیادہ لڑکے چاہیے. ڈاکوؤں سے بچنا ہو یا شکار کرنا ہو یا پانی لانا ہو، وہ جو بھی کرنا ہو تو اس کے لیے لڑکے ہی زیادہ سوٹیبل تھے. تو لڑکے ہوں تو لڑکیاں ہوں تو مار ڈال. اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اس لیے پیدا ہونے کا انتظار کرتے تھے. تو پھر اگر بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھی تو مار دیتے تھے. سارے تو نہیں مارتے، ساری بیٹیاں بھی نہیں مارتے تھے، 1-2 بیٹیاں بھی ہو جائیں پھر اس کے بعد والی مارتے تھے. تو بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے. اب الٹرا ساؤنڈ آ گیا ہے تو اب پہلے پتہ لگ جاتا. اب کیا کرتے ہیں؟ اب پہلے ہی پتہ لگا لیتے ہیں تو پہلے ہی ابورشن کرا دیتے ہیں، ابورٹ کرا دیتے ہیں. انا للہ. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو پھر اب بھارت کی جو حکومت ہے اس نے اس بات پر پابندی لگا دی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بچے کی جنس نہیں بتائے گا، سیکس نہیں بتائے گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، پوچھنے پر بھی نہیں بتائے گا. اگر ڈاکٹر کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ بتاتا ہے تو اس کا لائسنس تک کینسل ہو سکتا ہے، کیونکہ مروا جو دیتے ہیں ظالم. کیونکہ بھارت دنیا کا واحد ملک رہا ہے، اب نہیں ہے، پہلے تھا. دنیا کا واحد ملک رہا ہے جس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی. اور ریزن یہی تھی کہ وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکی ہے تو ابورٹ کرا دیتے تھے. تو یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوائنٹ آؤٹ کر دی. تو جب وہ پوائنٹ آؤٹ کی تو وہ پھر ذرا بدنامی ہوئی حکومت کی، پھر حکومت نے یہ لاء بنایا.
تو اب 10 سال کے اندر اندر لڑکیاں لڑکوں سے بڑھ گئی. تو یہ جو ہے نا، جہاں فتنہ ہے پیچھے ایک یہودی کھڑا. تو عصر حاضر میں یہ جو بہبود آبادی کا اتنا بڑا نام رکھتے ہیں، اور اس کے نیچے ہو کیا رہا ہے؟ انسانوں کا قتل. ایک جیتا جاگتا بچہ قتل کرتے ہیں، اور باقاعدہ قتل کرتے ہیں. یعنی کہ باقاعدہ وہ ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں بچے کو. کبھی آپ دیکھیں نا ابورشن کا طریقہ، اور پھر سوچیں کہ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک جیتی جاتی جاگتی زندگی کو ختم کرتے. اور اب تو یہ اتنا بڑھا دیا کہ پہلے تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ لڑکیوں کو مارتے تھے تو جرم ہلکا تھا، ویسے بات کر رہی ہوں کہ پہلے تو پھر لڑکوں کو بچا لیتے تھے. اب تو لڑکا ہو لڑکی ہو، 2 بچوں کے بعد بچہ ہی نہیں چاہیے. اینی ویز، یہ نظریہ بھی ایک یہودی نے پیش کیا. مالتھس نام تھا اس کا. ماہر معاشیات یعنی کہ اکنامکس کا اسپیشلسٹ تھا. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا میں آبادی زیادہ ہے اور ذرائع کم ہے، تو آبادی کم کرو. لیکن خیر اس نے ابورشن کا نہیں کہا تھا. اس نے باقاعدہ یہ بات پیش کی کہ توریت کے مطابق ابورشن تو حرام ہے، تو لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ احتیاط کریں. اوکے، پھر وقت کے ساتھ احتیاط تو کون کرتا ہے، لہٰذا ابورشن الاؤڈ ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ ابورشن انلیگل تھا یورپ وغیرہ میں بھی، امریکہ میں. یہ تو پچھلی صدی میں انہوں نے لیگلائز کیا ہے، اس پر چرچ نے بڑی آواز اٹھائی. پاکستان میں تو جب یہ لیگلائز ہوا ہے تو کسی مولوی صاحب نے آواز نہیں اٹھائی. وہاں پر تو بڑا احتجاج کیا. خیر چلی نہیں ہے ان کی، مگر ان کے پادری بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. ایک یہودی ربی بھی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے مولوی بھی جانے بھی کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ نہ ان کی کوئی سنتا ہے تو نہ یہاں پہ کوئی سنتا. تو یہ مالتھس کا نظریہ تھا، اور یہ نظریہ بالکل بکواس ہے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے زمین پر جب اتارا تبھی کہا ہم نے تمہاری ضرورت کے مطابق سامان اتارا. ہر عہد کی انسانی آبادی کے مطابق ذرائع موجود. مسئلہ ذرائع کا نہیں ہے، مسئلہ ذرائع کی تقسیم کا. آپ دیکھیں یہ جو دنیا کے 20 بڑے خاندان ہیں، 20 بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کی ساری دولت ہے، جن سے حکومتیں قرض لیتی ہیں، ان خاندانوں کی ایک ایک فرد کی اینول انکم جو ہے نا، وہ غریب ممالک کی پوری سالانہ انکم کے برابر. ابھی آپ پاکستان میں دیکھ لیں، وہ تو خیر بہت زیادہ امارت ہے. آپ پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں، وہ نواز شریف ہو یا وہ بے نظیر ہو یا وہ جنرل مشرف ہو یا کوئی اور ہو، ان میں سے آپ ان سب کو دیکھ لیں کہ ان کے ایک ایک بچے کے پاس کتنے کتنے ایسٹ ہیں، اثاثے ہیں، اور کس قدر یہ لوگ امیر ہیں. یعنی کہ 2019 میں شاید یا 2020 میں ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی، جو ہے سروے تھا ایک. تو میں دیکھ رہی تھی اس میں کہ نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت، اب تو اور بڑھ گیا ہوگا، کیش رقم، زمین اس میں شامل نہیں ہے، کیش رقم اتنی ہے نواز شریف صاحب کے پاس کہ اگر وہ روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں تو انہیں اپنی موجودہ کیش اماؤنٹ کو، جو دنیا کے مختلف بینکوں میں پڑا ہے، ختم کرنے کے لیے 250 سال کا عرصہ درکار. یعنی 250 لاکھ روپیہ موجود تھا اس وقت. اب تو پتہ نہیں کتنا ہونا. کیش کی بات میں پھر کہہ رہی ہوں، اس میں زمین اور یہ چیزیں شامل نہیں ہے، فلیٹ اور گھر اور محل وہ نہیں شامل. یہ ہے غیر منصفانہ تقسیم، جس کی وجہ سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو. آبادی پرابلم نہیں، اللہ نے سب کے لیے ذرائع اتارے. تو یہ خیال پیدا کیا گیا کہ آباد بچے زیادہ ہوں گے تو تم لوگوں کی مالی تنگی کا سبب بنیں گے،
اس لیے بچے کم پیدا کریں. تو پھر نعرہ کیا لگا؟ 2 بچے خوشحال کرا. تو بچے تو 2 ہے گھر، تو پھر بھی خوشحال نہیں ہے، کیونکہ خوشحالی کا تعلق کم بچوں سے نہیں، اس کا تعلق تو برکت کے ساتھ. بہرحال ہے تو مال کی تنگی کا خوف نا، بات بس گھما پھرا دی جاتی ہے. تو اللہ نے کہا مال کی تنگی کے خوف سے، غربت کے خوف سے بچے قتل نہ کرو، کیونکہ یہ بات ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے نا. تو 2 کے بعد اگر 2 بچوں کے بعد پریگننٹ ہو جائے خواتین، تو 80% خواتین ابورٹ کراتی. تو وہ مال کے ہی قتل کر رہی ہے نا، ہم تیسرا بچہ کہاں سے پالیں گے؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی. اللہ کہہ دیں کہ ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، تمہارا بھی، تم نے کون سا خود کو خود پالا ہے؟ جو بچے آئیں گے ان کا رزق بھی ہم دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی. زنا کرنے کی بات نہیں، پھٹکو بھی نہ. پھٹکنے سے کیا مراد ہے؟ ان ذرائع سے بھی دور رہو جو زنا کی طرف لے کر جائے، جیسے فلمیں، ڈرامے، بےہودگی. وساء سبیلا، برا راستہ ہے. زنا ایک برا راستہ ہے، یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنے کا غلط طریقہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي، نہ تم قتل کرو کسی جان کو جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر کوئی وجہ ہو. کسی جان کو تم ہلاک نہ کرو سوائے اس کے کہ اس کا کوئی سبب ہو، کیونکہ اللہ نے زندگی کو حرمت والا معزز بنایا ہے. یعنی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو نہیں قتل کر سکتا. کسی کی جان لی جائے گی تو سبب سے لی جائے گی، اور وہ سبب بھی عدالتوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. وہ سبب کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا. کون قتل کرے گا؟ عدالت. اگر مسٹر اے نے مسٹر بی کو مار دیا، اور مسٹر اے نے کے بھائی نے آ کر مسٹر بی کو قتل کر دیا، تو اس بھائی کو کیا سزا ملے گی؟ وہ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ مجرم ہے نا، حالانکہ اس نے قاتل کو قتل کیا ہے، پھر بھی مجرم ہے. کیوں؟ حالانکہ قاتل کی سزا تو موت ہے، تو پھر کیوں اس کو سزا ملے گی؟ ہاں، کسی کو ذاتی طور پر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے. یہ حق عدالت میں ہی ثابت ہونا چاہیے. عدالت سزا دے گی، ورنہ تو پھر معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے جیسے ہمارا بنا ہوا ہے. عدالت سزا دے گی. اور اگر فرض کریں کہ عدالت کسی وجہ سے وہ چھوٹ گیا، بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو خیر عدالتوں کا فی الحال برا ہی حال ہوا ہے، لیکن نارملی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح عدالت کے اندر جا کر کوئی بندہ جھوٹے ثبوت پیش کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے لے. ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زمین کا کیس آیا، اور یعنی کہ ثبوت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا. بعد میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منافق ہے اور جھوٹا ہے. تو آپ کو افسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میرے ساتھ جھوٹ بول کر اور جھوٹے دستاویزات پیش کر کے جس نے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اس نے اپنے جہنم کا ایک ٹکڑا خریدا. تو یعنی عدالت کے سامنے جھوٹے گواہ پیش کر دیے جائے. صحیح، ایک صحیح عدالت ہے، بالکل صحیح عدالت. جھوٹے گواہ، جھوٹے وہ سب پیش کر دیا جائے، تو کسی بے گناہ کو مجرم اور کسی مجرم کو بے گناہ بنایا جا سکتا، کسی بھی عدالت میں ایسا ہو سکتا. تو ایسی صورت میں بھی اپنا بدلہ خود نہیں لیا جائے گا، وہ پھر اللہ کی طرف، کیونکہ معاشرے کو وہ جو ہے نا ذاتی دشمنیوں کا مرکز نہیں بنانا. جیسے آپ دیکھیں نا گجروں کی پنجاب میں چلتی ہیں دشمنیاں نسل در نسل، پٹھانوں کی چلتی ہیں دشمنیاں نسل در نسل. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ خاندان تباہ ہو جاتے. تو قتل کرنے والے کو، قاتل کو سزائے موت دے گی مگر عدالت. پہلی ریزن ہے. دوسری ریزن، حکومت، جو اسلامی حکومت صحیح چل رہی ہو اس کے باغی کو سزائے موت دی جائے، لیکن عدالت دے گی. ڈاکو کے لیے بھی سزائے موت، لیکن عدالت دے گی، سوائے اس کے کہ کسی کے گھر ڈاکو گھسا ہے اور اس نے اسے گولی مار دی، وہ اس پہ اس سے کوئی سزا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک ڈاکو کو پکڑا اور پکڑ کے مار دیا، نہیں، ایسے نہیں کرنا، اسے عدالت کے حوالے کیا جائے گا. عدالت سزا. مرتد کی سزا بھی موت ہو سکتی ہے، ان کے ہر حال میں نہیں ہے، اس کے کچھ رولز ہیں، مگر وہ بھی عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے. ٹیررسٹ کی سزا موت ہے، عدالت ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے. زانی کی سزا موت ہے، شادی شدہ زانی کی موت ہے نا سزا.
عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے. سمجھ گئے؟ تو یہ وہ ریزنس ہیں جن پر سزائے موت دی جا سکتی، مگر سزائے موت کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت. ہم خود سے نہیں کر سکتے. جیسے وہ اللہ معاف کرے، پہلے انہوں نے وہ مردان یونیورسٹی میں لڑکا مارا، قتل کر دیا مار مار کے، جس نے توہین رسالت کی تھی. پھر وہ سری لنکن بیچارہ بندہ مار دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین رسالت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، اور سزائے موت کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی. اگر کسی نے کی بھی ہے تو سزا کا حق ان کو نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں تم کسی جان کو ہلاک نہ کرو سوائے اس کے کہ کوئی ریزن ہو، اور ریزن عدالت میں پروو ہو. کوئی خود سے بدلہ نہیں دے. ٹھیک ہے؟ ومن قتل مظلوما، جسے نہ حق مار دیا گیا، فقد جعلنا، ہم نے بنایا ہے، لولیہ ہی، اس کے ولی کے لیے، سلطانن، ایک اختیار. اس کے ولی کے پاس اختیار ہے کیس کرنے کا نا. فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں زیادتی نہیں کرے گا. یعنی کہ ولی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا کیس عدالت میں لے جائے گا، لیکن یہ حق نہیں کہ جا کر وہ قاتل کو مار دے، پھر وہ خود قاتل ہو گیا. اور ولی کو یہ حق ہے کہ وہ عدالت میں انصاف کے لیے جائے، اور عدالت پھر اگر کوئی فیصلہ جو بھی کرے اس کو منظور کرنا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ عدالت نے جرم ثابت ہو گیا، قتل کی سزا دے دی، آپ دشمنی نہیں ختم کر رہے، نہیں، بس بات وہیں پر ختم ہے، کوئی نسلی دشمنی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے؟ لہذا اسراف نہیں ہوگا. انہ کان منصورا، بے شک اسے مدد کر تو دیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ کہ یعنی جس نے قتل کیا تھا عدالت نے سزا دے دی، بات ختم. اچھا، عدالت عمر قید بھی تو دے سکتی ہے، عدالت جرمانہ بھی تو کر سکتی ہے. قتل پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو باقاعدہ منصوبہ بنا کر قتل کرنا، ایک یہ ہے کہ میں نے گھر کے آگے گڑھا کھودا اور اس کو کور کرنا رات میں بھول گئے، ان کے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی پائپ ٹوٹ گیا، کچھ ریپیئر چل رہا ہے تو رات کو کور کرنا بھول گئے، کوئی اس پہ گرا اور مر گئے. اب میری کوئی دشمنی تو نہیں تھی. اب اس کے گھر والے کہیں نہیں، اس بی بی کو مارنا ہی مارنا ہے، اس کو قتل ہی کرنا ہے. عدالت کہ نہیں، قتل خطا ہے، دیت لے کر چھوڑ دو. تو وہ کہے نہیں، اب یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. نہیں، کوئی ظلم نہیں. اسی طرح فرض کریں دو لوگ لڑ پڑے روڈ پر، دو لوگوں میں کوئی بحث مباحثہ ہوا، لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو دھکا دیا، وہ گرا مر گیا. وہ قتل کرنے تو نہیں آیا تھا، قتل خطا ہے. نہ ہوتا تو اچھا تھا، ہو گیا، لیکن اب وہ قاتل نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس طرح والا قاتل نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے حادثاتی طور پر قتل ہو گیا. اب عدالت کو پورا حق ہے، عدالت اسے کچھ عرصے کی قید بھی دے سکتی ہے، اور عدالت اسے عمر قید بھی دے سکتی ہے، عدالت اسے دیت کا بھی وہ دے سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت اسے آدھی دیت پے کرنے کا کرے. ان کی قتل خطا کے آپشنز ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کے مطابق پھر عدالت کر سکتی ہے. اب گھر والے کہیں نہیں، ہمیں تو ہر حال میں یہ مرا ہوا ہی چاہیے، حالانکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر قتل خطا ہو، مومن کے ہاتھوں قتل خطا ہو جائے مومن کا، تو اس کی دیت ہوگی بس. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اسراف نہیں کیا جائے، حد سے نہیں بڑھنا، تم ظلم نہیں کرنا، کیونکہ تمہیں آلریڈی حق دے دیا گیا. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس مت پھٹکنا، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ وہ احسن طریقہ ہو. یعنی کہ یتیم کے مال کو صرف نیک نیتی کے ساتھ چھونا. چھونے سے مراد فزیکلی چھونا نہیں ہے. دیکھو، ایک یتیم بچے ہیں تو ان کے باپ کا کاروبار وغیرہ کسی کو تو اس کا گارجین بنایا جائے گا نا. تو جو گارجین بنایا جائے اس کا ذمہ ہے مال کی حفاظت. تو مال میں جو بھی تصرف کرے، جیسے کہیں خرچ کر رہا ہے، کہیں لگا رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب کچھ نیک نیتی کے ساتھ کرنا. بھائی پیسہ بہت بڑا امتحان، پیسہ بہت بڑا امتحان. بڑے بڑے پھر جاتے ہیں، ہماری کیا ہوگا. تو لہٰذا اگر یہ ذمہ داری دی جائے، اللہ دے، اول تو بہتر ہے کہ انسان دور ہی رہے، لیکن اگر یہ ذمہ داری مل جائے تو پھر اس کو ادا کرتے ہوئے اس میں خرابی نہ آئے. لیکن میں نے کہا نا، دوری ہی بہتر ہے. میری آپ کی تو کیا ہی بات ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ابو ذر میں آپ کو پاتا ہوں کہ آپ بڑے نرم انسان ہیں، تو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں عہدے قبول نہ کرنا. کیوں کہا؟ کہ نرمی کی وجہ سے، ہاں، لوگوں کے ساتھ
نرمی برتیں گے تو شاید عہدوں کا تقاضا پورا نہ کر سکے. دیکھیں جی، نہ کہنا پڑتا ہے نا کہ نہیں. جو آپ گھر سے لا رہے ہیں، بڑے عہدے تو چھوڑ ہی دیں، آپ گھر سے لا رہے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے کہ آلو گوشت بنا لو، ایک کہتا ہے نہیں نہیں دال چاول، ایک کہتا ہے نہیں نہیں بریانی. کسی ایک کی مانے گی، دو کو منع کریں گے نا، منہ بنے گا. آپ کے پاس کوئی جوڑا ہے آیا تو 3 بچیاں ہیں، تو وہ تینوں ہی کہتی ہیں ہمیں دے دو، تو پھر کسی ایک کو ہی دیں گے نا، دو کو منع کریں گے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. جو کسی عہدے پر ہے، کسی سٹیٹس پر، اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کوئی فیصلہ پسند آتا ہے، کوئی نہیں آتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، رات کے برتن کس سے دھونے ہیں، تم دھو گی آج، چلو باقیوں کا منہ بن گیا. ہوتا ہے نا جو کسی پوسٹ پر ہے. تو گھر کا بڑا ہونا بھی ایک پوسٹ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کتنے مسائل ہیں. تو ملک کا بڑا ہونا تو بہت بڑے مسائل ہیں بھیا. اور یہ ہوا بھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا پرابلم تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خراب کام تو نہیں کیا. فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ نرمی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم تھے. تو کچھ گورنرز تھے جو شر پسند تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رپورٹیں بھی ملتی تھی انٹیلیجنس سے. مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کیا ایسے؟ وہ جی امیر المومنین ہم تو یہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے چل جاؤ، کوئی حاکم کے لیے نرمی نہیں اچھی اس طرح والی. پھر بہت بڑی سازش کی بنیاد بنا یہ سب کچھ. تو لہٰذا یتیم کے مال کی ذمہ داری لینے سے پہلے، کسی کے بھی مال کی ذمہ داری لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں. اور جب ذمہ داری لیں تو پھر اسے نبھائے اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ اس کی توفیق دے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اگر کوئی یتیم کا گارڈین بنایا جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے مال کی عمدگی سے حفاظت کرے. حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے تب تک اس کی مال کی حفاظت کی جائے گی، جب تک جوان نہ ہو. سورہ نساء میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جائے اور عاقل ہو، تم اس میں رشد موجود پاؤ، تو اس کا مال اسے واپس لوٹا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے پورے کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کا سوال کیا جانے والا ہے. جو وعدہ کرو پورا کرو. وعدے سے جیتگی سے ہوں گے. ہم نے تو وعدے کو بہانہ بنا لیا نا. وعدے کا مطلب ہے اس نے کچھ نہیں کرنا، ہے نا. وعدہ پورا کرنے کے لیے، لہٰذا وعدہ کریں تو پورا کریں. کوئی چھوٹا سا وعدہ بھی ہو، جیسے جنرلی میں اس بات کی فکر کرتی ہوں الحمدللہ، اگر میں بچوں کو کہہ دوں کہ میں فلاں چیز کروں گی تو پھر میں اس کو کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں، کیونکہ یہیں سے تب تعلیم ہوتی ہے نا بچوں کی. تو لہٰذا بچوں سے بھی وعدہ کریں کہ ہم یہ بنا کر دیں گے یا وہ کھلائیں گے، تو اس کو پھر پورا کریں. اور جو پورا نہیں کر سکتے اس کے لیے وعدہ مت کریں. صاف کہیں کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا، میں کوشش کروں گا شاید ایسا کروں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو پیمانہ، اذا قلتم، جب ناپو، وزنوا، اور تولو، بالقسطاس، ترازو کے ساتھ، مستقیم سیدھا کر کے. جب ناپو، جیسے وہ کپڑا میجر کرتے ہیں تو پورا ناپو. کھینچتے ہیں نا کپڑا تو وہ 1 آدھ انچ کم ہو جاتا ہے، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بعض اوقات کپڑا لینے والے بیچارے کو نقصان ہو جاتا. تو پورا ناپو، اس میں کمی نہ کرو. اور تولو تو پورا تولو، اور ترازو کو سیدھا رکھو. پہلے وہ ترازو ہوتے تھے نا دوسرے والے، تکڑی والے، تو وہ ہلا دیتے تھے نا. تو اللہ پاک نے کہا ترازو کو نہ بگاڑو. ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. یعنی کہ ناپ تول میں پورا ہونا دنیا میں بھی اچھا ہے، کاروبار پھر ترقی پاتا ہے نا. اور اس کا انجام بھی اچھا ہے کہ دنیا میں بھی کاروبار ترقی پائے گا، برکت آئے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں جو جس کا کپڑے کا تول ناپ اچھا ہو، جس کا تول اچھا ہو، آپ اس کے پاس جا کر سودا لینا پسند کرتے ہیں. قدرتی بات ہے. اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہے. تجارت کو نیک نیتی کے ساتھ کرنا، دیانت داری کے ساتھ کرنا، یہ بذات خود بہت بڑی نیکی. تو اب یہاں جیسے مختلف سبزی والے ہیں تو جو پرانے ہیں جن سے ہم شروع سے لیتے ہیں، تو 2 3 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی نہ کسی نے صلاح دی کہ فلاں سے لے لو، فلاں سے، اس کی سبزی تھوڑی مہنگی، ان کی سستی ہے. واقعی 2 3 روپے کا فرق ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بچہ بھی گھر سے بھیج دو نا اور وہ نہیں جانتا، تب بھی اس سے سبزی
बेहतरीन देनी है, उससे कभी खराब सब्जी नहीं देनी। और वो जैसे 2-3 रुपए सस्ती मिलती है ना, वो फिर अच्छा बुरा सब मिला के डाल देते हैं। तो फिर मैं चिढ़ती हूँ। चिकन वाले का भी शुरू से मेरा एक ही है, जब मैं ब्याह कराई थी तो तब से मैं उन्हीं से लेती हूँ। हाँ जी, तो पहले वो बेचारे थड़े पे लगाते थे, अब तो माशाल्लाह उनकी शॉप हो गई है। तो 1-1.5 रुपया उनका रेट ज्यादा होता है, जैसे 58 है ना, वैसे तो उनका 60 होगा, इस तरह रेट होता है। तो एक तो वो घर दे जाते हैं। मुझे 2-3 दफा हुआ, पिछली दफा भी किसी ने कहा तो वो मंगवाया मैंने, ये नहीं कि मेरे मियाँ के सामने कह दिया, तो मेरे मियाँ जरा वो हो गए कि आप परवाह नहीं करती डेट्स की ये। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले दूसरे से ले आए। तो एक तो तोल का फर्क था, देख रही मैंने कहा ये नहीं पूरा, तोला तो वाकई फर्क था। दूसरी बात ये कि इतना गंदा चिकन, यानी कि जैसे वो सारे उन्होंने ना चर्बी और गांदी नहीं उतारा था, आपको पता है वो भी तोल में आध पाव वो भी कोई निकल जाता है। और दूसरा फिर मुशक्कत बढ़ी जाती है साफ करने में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कितने के नफलों का सवाब हो, अपने मियाँ से मैंने कहा देखिए वैसे भी वजन कम है, पाव वैसे कम है, आध एक पाव ये निकल गया, तो जितने पैसे बचाए हैं उतने ही ऐसे जाया हो गए। और उस पर मुशक्कत ये कि फिर 3 दफा मुझे धोना पड़ा, पहले छुरी से साफ किया, फिर वैसे धोया, और फिर तीसरी दफा धो के। तो उनसे यानी हम मंगवाते हैं तो वो इतना साफ सुथरा और वजन बिल्कुल पूरा, और सब साफ सुथरा, इतना कि बस पानी में डालो और निकाल लो तो चिकन साफ, इतना साफ चिकन होता है। तो फायदा नहीं है ना। तो यही बात है कि नाप तोल में, चीजों में, हमारे मुल्क में कारोबार की जो खराबी है एक सबब तो हुकूमतें हैं ही, दूसरा सबब हम खुद हैं। अभी परसों तरसों की बात है कि मैं, मेरे ना कंधों का, मुझे थोड़ा शोल्डर का प्रॉब्लम, तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा स्कार्फ, कोई चीज हो, मुझे 3-3 4-4 चीजें वेयर करनी पड़ती, तो मुझे दिक्कत होती है अब, पहले नहीं होती थी, अब मुझे फील होता है कि बड़ा वजन हो जाता है। तो मैं कह रही थी कि कुछ आसानी नजर आए ना, तो मुझे एक कैप नजर आई ऑनलाइन, कि कैप है, कैप के साथ ही चौड़ा मफलर है, अंदर फ्लीस लगी हुई है, और वो आप ऐसे रैप कर ले, तो मुझे वो अच्छा लगा, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। था तो वो 1200 रुपए का ही, मैंने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, अगले दिन ही ऑर्डर आ भी गया, मैं बड़ी खुश, मैंने कहा वाह, बड़ी जल्दी आ गया। खोला है तो जनाब वो घटिया सी, इतनी घटिया, मैं आपको क्या बताऊं, वो जैसे छोटे बच्चों की टोपियां होती थी पहले बाजारों में, मोटी ऊन की बुनी हुई मिलती थी, तो वो फुंदे ना ऊपर बना हुआ, वो अलहदा टोपी, और घटिया, सीरियसली घटिया, वो ना गले में पहनने वाला कॉलर अलहदा, वो चीज उन्होंने दिखाई कुछ और भेजा कुछ और यानी कि एक तो होता है ना कि चलो वैसे अच्छा हो तो बंदा के चलो कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो दिखाए, जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। अब ये कितनी बड़ी कारोबारी बददियानती। तो मैं तो हैरान ही हो गई मैं तो वैसे ही ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह नहीं करती, उस दिन मैंने देखा तो मैंने कर लिया, लेकिन वो नतीजा ये निकला, बददियानती है ना। लेकिन जिसको जहां जितना मौका मिल रहा है वो उतना लूट रहा है। हुक्मरानों को हुक्म खजाने मिले हुए तो वो लूट रहे हैं, हमें जो छोटी छोटी जगह मिली है हम उन्हीं पे लूट मार मचा के बैठे। तो बददियानती जो है ना वो आदत बन गई। अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रही थी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल से 150 लाख, 150 लाख समझते हैं, 1.5 करोड़ की मोटरें चोरी हो गई, मशीनों की। अब मोटरें हैं, माचिस की डब्बियां तो नहीं जेबों में डाल के ले गए हैं, सारे मिले हुए होंगे ना, मिला होगा सारा, क्योंकि जगह जगह मतलब सीसीटीवी लगे हुए हैं। आप कोई लोहे की चीज लेकर गुजरे तो वो पता चल जाता है स्कैनर्स को, छोटी सी चीज हो ना तो पॉकेट में डाली नहीं पता चला, ये बड़ी बड़ी मशीन है। 1.5 करोड़ की मोटरें खाली चोरी हुई हैं, अंदाजा लगाए। कैसे हुआ होगा ये, वही बात है ना, बीच में सारे मिले होते हैं। इस कदर मुझे अफसोस होता है ये चीजें पढ़कर, इस कदर अफसोस होता है। हमने गुलामी से क्या आजाद होना है, अभी तक हमारे ग्लास और जूते नहीं आजाद हो सके। आप देखिए ना कि कोई सदके के लिए पानी की सबील लगाता है ना कहीं पर, कोई कूलर शूलर, तो उसके साथ ग्लास को बेचारा जंजीर डालता है। सही बात है, तकलीफ दे बात है, लेकिन सच है ना। तो जब तक वो गुलामी से आजाद नहीं होता ग्लास, हमने कहां से आजाद होना। आप वही बात है, फिर बात वही आ जाती है, जो चीज खुली है वो गायब हो जाती है। गटरों के ढक्कनों का कितना मसला रहा है, फिर फाइनली फिक्स करवाए गए हैं ना।
ہے بھی ہمارا حال. جہاز ہی نہیں چھوڑتے تھے کوئی نشا نشا کرنے والا کھا کے بھیج دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 دفعہ نکال کے لے لیا اس کی بیٹری. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی. شکر ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں، لیکن سامنے جو نیبر ہے ہمارے، ان بیچاروں کی تو 3 دفعہ ایسے ہی ہوا کہ بیٹری نکال کے لے گئے. باہر کھڑی ہوتی ہے نا بیٹری. ان کی بھی بائک کھڑی ہوتی ہے. پھر ہم نے ان کو کہا اپنا کھڑی کر لیا کریں ہماری طرف نا. لیکن بس بددیانتی ہے. کتنی دیر آپ چلا دو گے بیچ کے. بلکہ وہ مجھے بتا رہی تھی میری بیٹی عائشہ کہ وہ گئے، کہتی کہ نشاط پر گئے تو وہ ٹچ نہیں کرنے دے رہے تھے، چیزیں کھولنے نہیں دے رہے. وہ بار بار یہ کہ وہ بند تھے، وہ آپ نے دیکھا ہے تو آ کے کھول کے دیتے تھے شیشہ نا، لاک کر دیتے. تو کہتی میں نے ان سے کہا کہ کھلا رہنے دے، بار بار آپ آ کے ان لاک کرتے ہیں. تو کہنے لگے میڈم پچھلے سال جب سیل لگی تھی نا غائب ہو گئے تو ہمارا تقریباً 5 لاکھ کا نقصان ہوا تھا کہ لوگ جوڑے اٹھا کے لے گئے. کہتی میں نے کہا لیکن اس میں تو میگنیٹ لگے. تو کہتے میڈم وہ کچھ لائے ہوئے تھے نا، وہ کہتے بعد میں ہم نے CCTV میں دیکھا وہ ان کے پاس تھا، وہ اس سے وہ میگنیٹ اتار کے لے جاتے. اب بتائیں کتنی شرم کی بات. پاکستانیوں کو یہ چیزیں بڑی سوچ کے وہ پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں نا. پلان کر. لیکن کتنے جوڑے اٹھا لیے گے، کب تک پہن لو گے؟ اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے، اللہ رحم کرے. کتنا عرصہ پہن لو. ان کی میں وہ کی باہر کھڑی ہوں، بچوں کو اکثر چھوڑ کے آتے تو باہر جانا نہیں ہوتا بار بار. وہ پٹرول ہی سارے نکالنے لگے پٹرول کی سارا ٹینکی خالی ہوئی. اوہو. تو دیکھیے جب تک ہم دیانت نہیں نا اپناتے، اوپر والے کہاں سے دیانت اپنائیں؟ کیونکہ کوئی سوال نہیں کرے گا. ایک بندہ جس نے ایک جوڑا چوری کیا نا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ملک کا حاکم ایماندار ہو، کیونکہ کبھی نہ کبھی اس سے سوال ہو سکتا ہے نا. جس کا اپنا ہاتھ صاف ہوگا نا وہی اٹھ کر سوال کرے گا کہ عمر پہلے بتا تم نے شرٹ کیسے بنائی. کیونکہ پھر عمر بھی تو موقع آنے پر پوچھے گے کہ تو پھرنا پہ. سیدھی سی بات ہے. لہٰذا جو خود چور ہے وہ چاہے گا میرے اوپر چور ہی بیٹھا رہے، اس کی اپنی چوری اسے مجھے پوچھنے سے روکے. جو خود دیانتدار ہے اسے دیانتدار چاہیے کہ میرا کیا بگاڑ لے. لیکن جب تک ہم نہیں بدلیں گے حکمران نہیں بدلیں. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ پورا نہ ہو، پورا تو لو، دیانتدار ہو جاؤ. ولا تقفو، نہ پیچھے پڑو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں پتہ نہیں اس بات کے. جس بات کا پتہ نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو. کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی کنسولیاں نہ نکالو، گمان نہ کرو، تبصرے نہ کرو لوگوں پہ، تاک جھانک نہ کرو، اور بے سبب کی بحثوں میں نہ پڑو. یہ جیسے آپ کے لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا یہ ٹاک شوز، اور دنیا میں آج تک وہ انڈونیشیا کا طیارہ نہیں ملا. ٹاک شوز والوں نے 10 دفعہ ڈھونڈ دیے ہے نا. برموڈا ٹرائی اینگل کا راز کسی کو صحیح معنوں میں نہیں پتا کہ وہاں کیا پرابلم ہے کچھ کیا ہے نہیں پتا، لیکن وہ اس کے 10 نتیجے نکال چکے ہیں. ہر معاملے میں ہی ایسا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اللہ پاک کہتے مت کرو. پتہ کیوں؟ ایک تو سنسنی پھیلتی ہے، دوسرا جھوٹ عام ہوتا ہے، اور تیسرا وقت ضائع ہوتا ہے. ضرورت ہی نہیں. جو پتا ہے بات کرو، جو نہیں پتا اس میں خاموشی اختیار. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل، ہر ایک کے بارے میں ان سے سوال کیا جانے والا ہے. کہ میں نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس لیے نہیں دی کہ تم دوسروں کی زندگی خراب کرو، تم سے ان سب کا حساب لیا جائے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلا کرو. مرحا اس سے نہیں ہے جی. کسی نے نام رکھا مرحا اور پھر چینج کر دیا فیملی میں کہ جی اس کا مطلب ہے اکڑ کر چلنا، وہ مراحن کا ہے، وہ مرحا کرے. مرحا کا مطلب ہے ریفلیکٹر، روشنی کو ریفلیکٹ کرنے والی چیز. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم نہیں پھاڑ سکتے اس زمین کو. وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ اپنی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. یعنی اکڑ کر چلو گے تو پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو جاؤ گے، زمین کا سینہ نہیں شک کر دو گے. درمیانی چال چلے جی، بیماروں کی طرح چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف تکبر سے منع کیا گیا ہے، تکبر کی چال نہیں چلنی. کل ذالک کان سیئہ، یہ سب بری باتیں ہیں عند ربی کا، تیرے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسندیدہ ہے.
ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمتی، بے شک یہ اس وحی میں جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں درج ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وحی کے ذریعے۔ ماشاءاللہ یہ اخلاق اللہ سکھا رہے ہیں کہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ملامت زدہ، ددکارا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگولر کے سیغے میں خطاب کیا جا رہا ہے، مقصود آپ کو کہنا اور ہمیں سنانا ہے کہ اگر ایک نبی بھی شرک کرے گا وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہاری اوقات کیا ہے۔ اور یاد کیجئے بات اسی طرح کی آیت سے شروع ہوئی تھی اور وہیں پر آ گئی۔ توحید سے توحید پر بات آ کر سرکل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ تو توحید بڑی ضروری ہے جی، اور آگے پھر توحید ہی کا موضوع چلنے والا، تو انشاءاللہ یہیں سے کل شروع کریں۔ یہ جو سمرتی بی بی والی بات ہے نا، یہ بھی وہی بات ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہے، بس پیچھے پڑے ہوئے۔ اسی لیے آپ سے پوچھا نا کہ ماشاءاللہ آپ کو بتا دیا سارا۔ نہیں آپ کو نہیں کہہ رہی، بچوں کو ہاں کہہ جی، رہی وہ ہوں، تو وہ جو فیس بک پہ ڈالتے ہیں Facebook نا، پہ۔ ہاں ادھر ادھر ڈالتے ہیں۔ اب وہ 2-3 لوگوں نے جھوٹی وہ بنا کے ڈال دی ہے ریل، اور اس شارٹ، اور اس کو سارے جو ہے وہ لے کر اب آگے جن کو آگے علم آگے آگے نہیں ہے، کیے اب جا تو رہے یہ ہیں۔ کریں کہ نا کہ ہاں یہ گئی ہے مسجد نبوی مطلب تک پہنچ گئی۔ بالکل، بلکہ ایک خاتون نے مجھے کل بھیجا ہوا تھا اور ساتھ پوچھا ہوا تھا کہ دیکھیں ٹیچر کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو یہ نشانی پوری ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، قیامت کی کوئی نشانی نہیں ہے ایسی، کیونکہ حرمین تو محفوظ رہنے ہیں۔ تو باقی میں نے کہا یہ تو جاتے ہی رہتے ہیں، اس دفعہ انہوں نے یہ ڈرامہ کر دیا ساتھ اٹیچ، تو بات بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔